اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم آئے اللہ کے ولی کی بارگاہ، اللہ کے ولی کی بارگاہ میں آتا ہے تو چادر بھی چڑھائی جاتی ہے، پھول بھی ڈالے جاتے ہیں اور دعا بھی کی جاتی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ آج بہت سے نادانی کی وجہ سے کہ شرک، یہ بدعت، یاد رکھیں شرک کیا ہوتا ہے پہلے تو اسے سمجھا۔ کسی کو خدا سمجھنا یا خدا جیسا سمجھنا، کسی کو خدا سمجھنا یا خدا جیسا سمجھنا۔ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت کسی ولی کو نہ خدا سمجھتے ہیں نہ خدا جیسا سمجھتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا جی، رہی بات چادر کی، یہ یاد رکھیں قبر بہت ہوتی ہے، ہر قبر پر چادر نہیں ڈالی جاتی۔ دیکھا آپ نے قبرستان میں بہت ساری قبر ہوتی ہیں، تو اولیاء اکرام کی قبر پر جو چادر ڈالی جاتی ہے اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ کوئی بھی آئے تو دیکھ کر پہچان لے کسی عام بندے کی قبر نہیں بلکہ اللہ کی کسی خاص بندے کی۔ بھائی گاڑیاں تو بہت ہوتی ہے، لال بتی ہر گاڑی پر ہی لگی رہتی ہے، جس پہ لگی رہتی ہے مقصد یہی ہوتا دیکھتے ہی کیا اٹھتا ہے کہ بھائی کسی سرکار کے آدمی کے، سرکاری آدمی کی گاڑی۔ تو یہی بلا تمثیل و تشبیہ یہی ہے کہ بھائی کسی اللہ والے کی۔ اب معاملہ ہے پھولوں کا، پھول ڈالنا میں اپنی طرف سے نہیں ہوں کہ حدیث سے ثابت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب قبروں کے پاس سے گزرے، دو قبروں کے پاس سے، تو میرے آقا ٹھہر گئے، فرمایا ان دو قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے۔ کمال کی بات یہ ہے کہ مردے قبر کے اندر، میرے آقا زمین کے اوپر، اب ان پر عذاب ہو رہا نہیں ہو رہا ہے، اسی کو بولتے علم ہے۔ صحابہ اکرام ساتھ میں، میرے آقا نے فرمایا عذاب ہو رہا ہے، تو یار صحابہ اکرام تو کہہ سکتے تھے وہاں پر کہ یا رسول اللہ تو غیب کی بات آپ کیسے بتا رہے ہو، مگر ان کا تو عقیدہ تھا یہ عام آدمی نہیں بلکہ امام الانبیاء ہیں، اللہ نے تو غیب کا علم دیا۔ تو میرے آقا نے فرمایا تو قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے، ہوا میں بات نہیں، عذاب کیوں ہو رہا ہے یہ بھی بتایا۔ ایک پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور ایک غیبت کرتا تھا، ایک روایت میں کچھ چگلی کرتا تھا۔ تو پتا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی وہ علاقہ ہے کھجور کے پیڑ زیادہ ہیں، آپ نے دو ٹہنیاں منگائی اور دونوں قبروں پر گاڑ دی۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک یہ ٹہنیاں تر رہیں گی یہ قبر والوں کے عذاب میں کمی ہوتی رہے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اس حدیث سے پتا چلا کوئی بھی تر چیز قبر پر رکھنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ وہاں پھول نہیں تھے، کھجور زیادہ تھے تو کھجور کی ٹہنی رکھ دی، اب آپ کے پاس جو ہے آپ کر سکتے ہو۔ اچھا جی، دعا کرتے ہیں، خبروں پہ ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کرنا چاہیے بھائی میرے، کیوں نہیں کرنی چاہیے کہ نہیں ویسے تو کوئی بات نہیں، کوئی دیکھنے والا یہ کہنے لگ جائے کہ ان قبر والوں سے مانگتا ہے۔ بات دھیان رکھنا آپ جی، پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب جماعت سے ہم نماز پڑھتے ہیں امام صاحب کے پیچھے، پہلی صف دوسری صف، تو امام صاحب کو بھی تو ہاتھ اٹھا کے نہیں کرنی چاہیے، کوئی سمجھ لے دیوار سے مانگ رہا، پہلی صف والے کو ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے، کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ امام سے مانگ رہا ہے، پھر دوسری صف والے کو ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے، کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ اگلی صف والوں سے مانگ رہا ہے۔ یہ کون سی دلیل ہے بھائی؟ اب دلیل میں بتاتا ہوں آپ کو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف کی حدیث ہے جس کا مفہوم میں بتا رہا ہوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت میں اٹھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس باری تھی، تو جب رات میں اٹھے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ میرے آقا کہاں جا رہے ہیں، کہ دوسری بیوی کے پاس تو نہیں جا رہے، بھئی انسان ہے دل میں خیال آ گیا، ورنہ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ انصاف کرنے والا کون ہے؟ نکلے حضرت عائشہ صدیقہ پیچھے پیچھے، میرے آقا جنت البقیع قبرستان ہے جو مدینے کا وہاں موجود ہے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ثم رفع یدیہ ثلاث مرات، سبحان اللہ سبحان اللہ، یدیہ ثلاث مرات، میرے آقا نے جنت البقیع میں 3 مرتبہ ہاتھ اٹھائے۔ سبحان اللہ۔ یہاں جب حدیث سے ثابت ہو گیا کہ قبرستان کے اندر دعا کرنا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، تو بھائی پھر ہم کسی کی کیوں مانیں؟ یا کسی کے کہنے سے کوئی سمجھے گا، ارے سمجھنے دے، ہم تو اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اولیاء کرام، فیضان اولیاء کرام، علماء کرام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ قرآن سے بڑھ کر تو کوئی چیز نہیں نا،
میں نے ابھی آیت کریم پڑھی، اللہ پاک نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اللہ اور غیر اللہ یہی سمجھنا آپ، خدا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اللہ کے رسول۔ اب اللہ اور غیر اللہ یہ سمجھنا آپ کو، اللہ ہی سے مانگنا چاہیے۔ ارے بھائی ہم ہی کہتے ہیں خدا خدا ہے، خدا کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں ہو سکتا، مگر میرا رب کیا فرما رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ لوگ اگر گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کر لے تو محبوب آپ کے پاس آ جائے۔ قرآن اللہ پاک فرما رہا ہے محبوب آپ کے پاس آ جائے، سبحان ہے، گناہ کر کے ناراض لوگ ہو آپ کے پاس آ جائے، زندگی میں آ جائے، مطلق جاؤ کا آپ کے پاس آ جائے، پھر کیا کریں فاستغفر اللہ، پھر اللہ سے بخشش طلب کریں، واستغفر لهم الرسول، اور رسول ان کی سفارش کر دے، سبحان اللہ، رسول ان کی سفارش کر دے، لوجد اللہ تواب الرحیم، تو اللہ کو توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بھائی ہم بھی تو یہ کہتے ہیں دعا رب سے کرتے ہیں، ہم گنہگار ہیں، ان اللہ والوں کی بارگاہ میں جانے کا مقصد یہی ہے، دعا وہاں بھی اللہ سے کریں گے، سفارش یہ اللہ والے کر دیں گے اور ہماری دعا قبول ہو جائے گی۔ تو رب فرما رہا ہے کہ گناہ کرے تو میرے محبوب کے پاس چلے جاؤ، تو وہاں اللہ سے ہی دعا کرو، لیکن محبوب سفارش کر دے تو اللہ توبہ قبول کرے گا اور رحم فرما دے گا۔ یہ آیت نازل ہوئی کچھ دن کے بعد، جب یہ آیت نازل ہوئی تو مدینے کے پاس میں کوئی دیہاتی آدمی تھا، اس کے پاس یہ بات پہنچی کہ یار یہ آیت نازل ہوئی ہے، جو گناہ کر لے وہ حضور کے پاس چلا جائے تو اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ اب وہ بندہ آیا مدینے کے اندر، آ کر اس نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر چکے ہیں۔ اب وہ دیہاتی آدمی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس آیا اور وہاں بیٹھ کر رونے لگ گیا، یا رسول اللہ میں نے جب سنا تھا ایک کلمہ کو میں جھوم تھا کہ جو حضور کے پاس چلا جائے گا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، مگر آپ تو پردہ کر چکے ہیں، میں آپ کی قبر کے پاس آ چکا ہوں۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے جب وہ بندہ دیہاتی اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر یہ گر گڑا رہا تھا تو آواز آتی ہے قبر سے قد غفر لک، تیرا کام سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضرت دادا صاحب چوکا، میرا مرشد، آج ضرورت ہے ہمارے بہت سے بھولے بھالے آدمیوں کے سامنے کوئی بات آتی ہے تو بیچارے چپ ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں نا دو جماعتیں ہوئی ہیں شروع میں، ایک فرشتوں کی جماعت ہے، ایک شیطان کی جماعت ہے۔ شیطان خدا کو مانتا تھا، فرشتے خدا کو مانتے تھے، لیکن شیطان خدا کو تو مانتا تھا لیکن خدا والوں کو نہیں مانتا تھا۔ فرشتے خدا کو بھی مانتے تھے، خدا والوں کو بھی مانتے۔ کتنی جماعتیں ہوئی؟ دو طریقے ہو گئے، ایک شیطان کا طریقہ جو صرف خدا کو مانتا تھا، خدا والوں کو نہیں مانتا تھا، اور ایک فرشتوں کی جماعت جو خدا کو بھی مانتے تھے اور خدا۔ آج بھی یہی دو طریقے ملیں گے، ایک خدا کو مانتے ہیں، دوسرے خدا کے ساتھ خدا والوں کو بھی مانتے ہیں۔ یاد رکھیں وہ مردود ہو گیا اور وہ مقبول ہو گیا۔ اب آج یہ چونتے ہیں قبروں کو، ہم نے دیکھا ہے قبر پجاری، الزام، بہتان، پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں، ایک مسلمان پر الزام لگا رہے ہیں۔ میرے بھائی یہ تو بتا، چومنا الگ چیز ہے، پوجنا الگ چیز ہے۔ چومنا الگ چیز ہے، پوجنا کسی کو خدا سمجھ کر اس کے لیے کوئی کام کرنا، اس کو پوجنا بولتے ہیں۔ اور چومنا، ارے خدا کو کوئی چوم نہیں سکتا، چوم سکتا ہے؟ اچھا یہی بات آ رہی ہے، اگر چومنا شرک ہے، اگر چومنا شرک ہے تو پھر دنیا میں کوئی مسلمان ہی نہیں، وہ الگ بات ہے۔ ہم اللہ والوں کی قبروں کو چومتے ہیں، قرآن کو بھی چومتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی چومتے ہیں، لوگ نہ جانے کس کس چیز کو چومتے ہیں، تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر چومنے سے آدمی مشرک ہو جائے تو بھائی پھر دنیا میں کوئی مسلمان ہی نہیں۔ اچھا
آخری بات، چومتا کون؟ کس چیز کو؟ دشمن کو تو نہیں چومتا نا کوئی، اپنے پیاروں کو چومتا ہے۔ الحمدللہ اللہ کے ولی ہم ان سے پیار کرتے ہیں، عقیدت و محبت کرتے ہیں۔ آخری حدیث اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اولیاء سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ مشکاۃ شریف کی حدیث کا مفہوم ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جنتی آدمی جہنمیوں کے ٹولے کے پاس سے گزرے گا۔ جنتی آدمی اللہ کا ولی کہاں سے گزرے گا؟ جہنمیوں کے پاس سے۔ ایک جہنمیوں میں سے ایک آدمی صلی اللہ کے ولی کو پہچان لے گا، کہے گا حضرت آپ تو جنت میں چلے گئے، ہم جہنم میں طرف رہے، میں وہی ہوں، پہچانو، دنیا میں میں نے وضو کے لیے پانی دیا تھا، میں نے آپ کی خدمت کی تھی۔ حدیث پاک کے الفاظ میں اللہ کا ولی دعا کرے گا، مولا اس کو جنت عطا فرما۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ اپنے ولی کی دعا قبول کر کے اس جہنمی کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالے۔ یہ ہو گیا اکرام کی محبت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی پکی محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔